بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ 40 باتیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ 4 دن کی محبت کے لیے روتے ہو، رب سے محبت کر کے دیکھ لو، وہ کبھی رونے نہیں دے گا۔ ماں، بہنیں، بیٹی کی گالیاں دینے والوں، تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں بچا سکتا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس فریب کے دھوکے میں آ کر اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ دعا کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ نعمت ہے۔ صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، پھر دیکھو زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا کے زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں گے اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ جس قوم میں سچائی، دیانتداری اور انصاف ہو، اس قوم کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ ہم امت نہیں ظالم بن گئے ہیں، کشتی کو اپنے ہاتھوں سے ڈبو رہے ہیں۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلد مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ قبر کی تکلیف سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہمیں اپنے خالق سے اپنا تعلق مضبوط کر سکے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ رب ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، رب ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ آج جو کرنا ہے کر لے، لیکن وہ پل یاد رکھنا جس پل تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اعمال میں جو عمل سب سے پہلے تولا جائے گا وہ بیوی کا شوہر سے حسن سلوک اور شوہر کا بیوی بچوں سے حسن سلوک ہوگا۔ تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، وہ تمہیں خانہ کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔
دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ محبت بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پیل چکی ہے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، جائے نماز پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائے گی۔ اللہ والے لوگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے۔ عبادات معاشرے کو جنت نہیں بناتی، معاشرے کو جنت بنانے والی چیز اچھے اخلاق ہے۔ استغفار کثرت سے کیا کرو تاکہ اللہ گناہ معاف کر دے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائے۔ مسکرا کر بات کیا کرو، اس میں تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ صرف ایک بار اللہ سے کہو، اللہ میری توبہ، اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، اور آپ ایسے ہو جاؤ گے جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل کا جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ بے حیائی انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو امید اللہ سے لگی ہو وہ ٹوٹتی نہیں، مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو، کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی ہتا نہیں ہوتا۔ حلال رزق بہت بڑی دولت ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹوٹی ہوئی دل سے نکلنے والی فریاد 7 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، جائے نماز پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائے گی۔